لا الہ الا ماہ مبارک شعبان المعظم اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو وہیں پہ ماہ مبارک شہر رمضان قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ شہر رمضان اتنا خوبصورت، بابرکت، بارونق، فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ جس کو رب العالمین نے شہر اللہ کہا ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ انسان عبادتوں کی طرف، انسان ذکر و اذکار کی طرف، روزہ نماز کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور برکت خوب بارش کی طرح برستی ہے۔ گویا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک سیزن کا مہینہ ہے، خوب انسان مسلمان اس میں کمائی کر سکتا ہے۔ وہ مہینہ عنقریب آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی رونقیں، سعادتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک ایک ایسا مقدس مطہر مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے، اور اسلام کا تیسرا بڑا رکن روزہ جس میں ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کاموں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ جتنی مقدس چیز ہوتی ہے، جتنی بابرکت اور مطہر چیز ہوتی ہے، اس کا احترام، اس کا ادب بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک شہر اللہ ہے، اور رمضان المبارک فضائل سے بھرپور ہے، برکتوں اور سعادتوں سے بھرپور ہے۔ قرآن کریم کا نزول اللہ نے اس میں فرمایا ہے، تو یہ مہینہ بہت ہی عالی شان اور برکتوں اور رونقوں والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اس کے آنے سے پہلے اس کا استقبال ہم نے کس انداز میں کرنا ہے؟ ہم نے وہ چیزیں جن کو 11 مہینے دنیا کے لہو و لعب میں لگ کر ہم نے کرنا شروع کر دیا، مثلا جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور دیگر گناہ، یہ وہ گناہ میں نے گنے ہیں جن کو ہم کرتے ہوئے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو گناہ ضرور سمجھتا ہے۔ لیکن غیبت، جھوٹ، چغلی، بہتان، الزام، یہ سارے کے سارے وہ گناہ ہیں کہ جو ہم ذرا برابر سوچتے بھی نہیں، اور ہم یہ کر جاتے ہیں، اور کرنے کے بعد بھی ہم اس بات کو ذہن میں نہیں لاتے کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ جھوٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے میلوں اس سے دور چلے جاتے ہیں، اور مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے۔ اور غیبت، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر گناہ ہے۔ لیکن میں، آپ، ہم سب اس وقت تک اپنی بات کو مکمل نہیں کرتے، اس کو پورا ہی نہیں سمجھتے جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ تو آپ خود حساب لگائیں کہ ہم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں اپنی باتوں کے دوران۔ پھر اس کے ساتھ الزام، بہتان، کتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی مسلمان پہ جو بات اس کے اندر نہیں ہے وہ اس پہ الزام، بہتان لگا دینا۔ اور چغلی، وہ تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایک کی بات یہاں سے اٹھائی دوسرے کے ساتھ، میں اور آپ اور ہمارا سارا معاشرہ یہ کرتا ہے، ہم خود اس چیز کے کرنے والے ہیں۔ اور جب ایک بندہ بولتا ہے تو وہ اس حوالے سے بولتا ہے، اور جب ہم اس کی مذمت بیان کریں گے تو وہ انسان جب مذمت کسی چیز کی بیان کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کی مذمت خود بیٹھتی ہے کہ جس کا میں کہہ رہا ہوں یہ میرے اندر خود موجود ہے۔ یہ ہم میں سے ہر انسان کے اندر، آج ہم کسی کی جب غیبت کرنے لگتے ہیں تو ہم کس انداز میں کرتے ہیں؟
جی اللہ معاف کر دے، فلاں بندہ ایسا کرتا ہے تو بری بات ہے لیکن چلو کر دیتے ہیں، ہم ان الفاظ کے ساتھ کسی کی غیبت شروع کرتے ہیں، یعنی کہ ہمیں پتہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں اور اس کا گناہ بھی ہے، لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو ہے تو غیبت ہے لیکن یہ کام اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ چغلی ہم کرتے ہیں، جھوٹ، ہم فساد، یہ سارے کے سارے معاملات رمضان آنے سے پہلے اس رمضان کے مہینے کا استقبال یہ ہے کہ دل میں تہیہ کر لے کہ یہ گناہ ہم چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو جس گناہ میں مبتلا ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے، توبہ و استغفار کر لے۔ اور کرنے کے کام کیا ہیں جو ہم نے رمضان المبارک میں کرنے ہیں؟ وہ نماز کثرت کے ساتھ، نماز تو ویسے بھی فرض ہے لیکن رمضان المبارک میں کوئی نماز رہنے نہ پائے، کیونکہ یہ ایک وہ مہینہ ہے، آپ ایک مہینہ پریکٹس کرتے ہیں اور پھر 11 مہینے آپ اس پہ کاربند رہتے ہیں، آپ اس پریکٹیکلی جو آپ نے ایک مہینہ رمضان کا صحیح طریقے سے گزارا ہوتا ہے، 11 مہینے پھر آپ کے اس کے مطابق گزرنے چاہیے۔ وہ ایک مہینہ ایسا گزرا ہوگا کہ وہ خوبصورت ہو، اچھا ہو، تاکہ 11 مہینے بھی اس کے مطابق گزر سکے۔ نمازوں کا اہتمام، قرآن مقدس کا یہ مہینہ ہے تو خوب قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ رمضان اور قرآن کی نسبت ہے آپس میں بہت بڑی، قرآن کا نزول ہی رمضان میں ہوا، تو قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ کرتے رہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ ذکر و اذکار کثرت کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کیجئے۔ اللہ کو آپ یاد کریں گے، رب العالمین آپ کو بہترین مخلوق میں، فرشتوں میں بیٹھ کے آپ کو یاد رکھیں گے، اور وہ رب آپ کو فرشتوں کے اندر یاد جب کرے گا، آپ اس کی یاد میں ہوں گے تو آپ تمام تر معاملات، پریشانی، مصائب، مشکلات سے بچے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رمضان المبارک میں دوسروں کا سوچنا، احساس کرنا، اپنے اندر احساس کو پیدا کرنا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، رب العالمین نے ہمیں کھانے پینے سے روکا ہے، تو جب ہم رکے ہوئے ہوتے ہیں تو کتنا بعض دفعہ بھوک پیاس معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے ہم نہیں کھا رہے ہوتے۔ لیکن یہاں پہ ہم ٹھہر کے یہ ذرا سوچیں کہ جن لوگوں کو یہ میسر ہی نہیں ہے، جو ٹائم پہ کھانا نہیں کھا سکتے، وہ بیچارے کس انداز میں زندگی گزارتے ہوں گے۔ اس لیے اپنے مسلمانوں کا احساس کرنا اور احساس کا جذبہ پیدا کرنا رمضان المبارک کا یہ بھی ایک پیغام ہے۔ اور در حقیقت اصل جو رمضان کا فلسفہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اپنے رب کا خوف، ڈر اور تقوی پیدا کرنا رمضان کا، روزے کا اصل مقصود ہے۔ اپنے رب سے ڈریں، خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اور تمام تر عبادتوں کا اگر فلسفہ آپ دیکھیں تو وہ تقوی ہے، مرکز اور محور جو ہے وہ تقوی ہے۔ اپنے رب سے ڈر، خوف اور تقوی پیدا کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ کام جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، جیسے حرام کے کھانے سے، سود کھانے سے، اور اسی طرح کسی کے ساتھ ہیر پھیر کرنے سے، اور کسی کی چیز میں ملاوٹ کرنے سے، اور کسی کا حق کھانے سے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن کہ اللہ رب العالمین اپنے حقوق معاف کر دیں، لیکن بندے کے حقوق اللہ تب تک معاف نہیں کریں گے حقوق العباد میں سے جب تک بندہ خود نہیں معاف کر دیتا۔ یہ چغلی، غیبت، جھوٹ، بہتان، یہ بندے کے حقوق ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرتا آپ کے یہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں کہ ان سے اپنے آپ کو بچائیں، فرائض کی پابندی کریں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، شاید کہ اگلا رمضان مجھے آپ کو ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ اس لیے جب کوئی ایسے لمحات زندگی میں آ جائیں جو خوبصورت ہوں، جو برکت ہوں، برونق ہوں، بسعادت ہوں، اللہ کی طرف سے ایسے لمحات، ایام اور دن رات مقرر کیے گئے ہیں جس پہ اللہ رب العالمین لوگوں کی عبادتوں کو دیکھ کے، لوگوں کی ریاضتوں کو دیکھ کے، لوگوں کے سجدے، ذکر و اذکار کو دیکھ کے ہزاروں سالوں کی عبادتوں کا ثواب دے دیتے ہیں۔ یہ وہی لمحہ، یہ وہی راتیں، یہ وہی دن،
رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہماری طرف آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے انداز میں اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے آنے سے پہلے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لیں، اللہ کے ساتھ اپنے معاملات درست کر کے اپنے اس مہینے کو بہترین انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔